تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے غسل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ دیکھو، غسل میں 3 فرض ہوتے ہیں، اگر ان 3 فرض کو ادا کر لیا جائے تو غسل ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، کلی کرنا یعنی منہ کو اچھے سے صاف کرنا، اور نمبر 2، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، یعنی ناک کی جو نرم ہڈی ہے اس کو پانی سے تر کرنا، وہاں تک پانی پہنچ جائے، اور نمبر 3، تمام بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ بال کے برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہ جائے، یعنی تمام بدن کو پانی سے اس طرح تر کرنا کہ بدن کا کوئی بھی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ لہٰذا اگر کسی حصے کا خشک رہنے کا اندیشہ ہو تو اس چیز کو وہاں سے اتار لے، یعنی جیسے کہ ہم طور پر انگوٹھی پہنتے ہیں تو اس انگوٹھی کو کشادہ کر لے، یعنی ہلا جلا لے یا اسے اتار لے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ پورے بدن پر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ یہ تو فرض ہیں، ان کے بغیر غسل نہیں ہوگا۔ ساتھ ساتھ یہاں یہ بھی مسئلہ جان لیجئے کہ اگر کسی نے نہر میں یا تالاب میں یا ٹویل میں یا ندی میں ڈبکی لگائی اور اس نے کلی بھی کر لی اور ناک میں پانی بھی پہنچا لیا تو کیا اس کا غسل ہو جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ جی ہاں، غسل ہو جائے گا۔ غسل میں اگر غسل کے فرض ادا ہو جائے تو غسل ہو جاتا ہے، لیکن اگر کسی نے نہر میں ڈبکی لگائی، اس کا پورا بدن تر ہو گیا لیکن اس نے کلی نہیں کی اور نہ ہی ناک میں پانی پہنچایا، یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑ دیا، تو یاد رکھیں اس کا غسل نہیں ہوگا۔ اب آئیے غسل کا سنت طریقہ جان لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر استنجے کی حاجت ہو تو استنجے سے فارغ ہو جائے اور استنجے کو استنجا گاہ میں جا کر کے کرے، کیونکہ جب ہم غسل خانے میں غسل کے لیے جائیں گے تو غسل خانے میں استنجا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک دھوئے۔ اس کے بعد بدن کے کسی بھی حصے پر اگر ناپاکی نجاست لگی ہوئی ہو تو اس کو پہلے دھو لے اچھے سے۔ اس کے بعد نجاست دور کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو پھر ایک مرتبہ دھوئے۔ اس کے بعد مکمل وضو کرے۔ دیکھیں، اگر وضو نہیں بھی کریں گے تو بھی غسل ہو جائے گا، لیکن وضو کر لیں گے تو سنت پر عمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد نیت کرنے کوئی ضروری نہیں ہے، یعنی اگر کوئی آدمی غسل کی نیت کرے گا تو اسے ثواب ملے گا، غسل کی نیت نہیں کرے گا تو اس کا غسل تب بھی ہو جائے گا لیکن اسے غسل کا ثواب نہیں ملے گا۔ نیت کا صرف یہ فائدہ ہوگا، یعنی نیت کریں گے تو ثواب ملے گا، نیت نہیں کریں گے تو ثواب نہیں ملے گا، لیکن غسل دونوں صورت میں ہو جائے گا۔ اس کے بعد جب ہم غسل اسٹارٹ کریں تو پہلے دائیں کندھے پر، اس کے بعد بائیں کندھے پر، اس کے بعد سر پر، یا پہلے دائیں کندھے پر اس کے بعد سر پر، اس کے بعد بائیں کندھے پر، یا پہلے سر پر اس کے بعد دائیں کندھے پر، اس کے بعد بائیں کندھے پر پانی ڈالیں۔ اس کے بعد ہمارا غسل ہو گیا۔ اب اس کے بعد بہت سے حضرات دوبارہ وضو کرتے ہیں، تو یاد رکھیں غسل کرنے کے بعد دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر ہمارا غسل یا وضو نہیں ٹوٹا۔ امید ہے کہ آپ کو غسل کا طریقہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ مزید اسلامک معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک معلومات کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔